بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشتی میں سوار لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ اس بارے میں مفسرین و مورخین کا اختلاف ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عورتوں سمیت 80 افراد تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں 72 افراد تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10 افراد تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور یام بیٹے کی بیوی سمیت 4 بہویں بھی سوار ہوئیں، صرف یام الگ ہوا اور نجات نہ پا سکا۔ اور یہ بات قرآن مجید کی آیت کے ظاہر کے صریح خلاف ہے، کیونکہ آیت میں صاف تصریح ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے دیگر لوگ بھی بچ گئے تھے، جیسے کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الشعراء آیت نمبر 118، ترجمہ، اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لے۔ اور بعد نے کہا کہ اس میں سوار 7 افراد تھے، اور نوح علیہ السلام کی بیوی جو کہ آپ کے تمام بیٹوں حام، سام، یافس، یام ان سب کی ماں تھی، اور ان میں یام طوفان میں غرق ہوا، اور اہل کتاب اس کو کنعان کہتے ہیں، اور عابر وہ طوفان سے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ ڈوبنے والوں میں شامل تھی، اور اس کے کفر کی بنا پر اس کے ہلاک ہونے کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ اہل کتاب کا خیال ہے کہ وہ بھی کشتی میں سوار تھی، اس لحاظ سے احتمال ہے کہ اس نے طوفان نوح کے بعد کفر کیا ہو، یا اس کو قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دی گئی ہو۔ اس بارے میں پہلا قول واضح ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی، کہا اے اللہ، زمین پر کافروں میں سے کوئی چلتا بستا نہ چھوڑنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو آپ یوں کہیں، سورہ المؤمنون آیت نمبر 28 تا 29، ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالموں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، سورہ المؤمنون آیت نمبر 28 تا 29، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر حمد و تعریف کریں کہ اس نے کشتی کو ہمارے لیے متی و مسخر کر دیا اور اس کے ساتھ نجات دی، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کیا، اور میری مخالفت اور تکذیب کرنے والوں کو ہلاک کر کے میری آنکھ کو ٹھنڈا کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الزخرف آیت نمبر 12 تا 14، ترجمہ، اور جس نے تمام قسم کے حیوان پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جس پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب ان پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو وہ ذات پاک ہے جس نے ان کو ہمارے زیر فرمان کر دیا، اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو اپنے بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح ہر کام کے شروع میں خیر و برکت کی دعا کا حکم ہے تاکہ ان کا انجام اچھا ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے موقع پر فرمایا کہ یوں دعا کرو، سورہ الاسراء آیت نمبر 180، ترجمہ، اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل فرما اور مکے سے اچھی طرح نکال، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنا، اور فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 14، ترجمہ، اور اس میں سوار ہو جاؤ اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے، یعنی اس کے چلنے کی ابتدا اور انتہا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، میرا رب معاف کرنے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے اور دردناک سزا والا بھی ہے۔ مجرم قوم سے اس کی سزا اور عذاب دور نہیں کیا جا سکتا، جیسے کفر کرنے والے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں پر اس کا عذاب نازل ہوا، اور کشتی کی کیفیت کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 42، ترجمہ، کہ وہ پہاڑوں جیسی موجوں میں ان کو لے کر چل رہی تھی، کیونکہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش کر دی تھی کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی اتنی بارش نہیں ہوئی، گویا مشکوں کے منہ کھول دیے گئے، اور تمام کناروں اور راستوں سے زمین کو پانی ابلنے کا حکم دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ القمر آیت نمبر 10 تا 13، ترجمہ، پس اس نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما، پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے مین کے ساتھ کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدور ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے اس کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری حفاظت اور نگرانی میں ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، یہ بدلہ ہے اس کی طرف سے جس کا انکار کیا گیا۔ ابن جریر وغیرہ
نے ذکر کیا ہے کہ قبطی حساب سے ماہ آپ کی 13 تاریخ کو طوفان آیا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الحاقہ آیت نمبر 12، ترجمہ: جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ زمین میں پانی پہاڑ کی چوٹی پر سے 15 ہاتھ اونچا ہو گیا تھا، اور اہل کتاب کے ہاں بھی اس طرح ہے، اور بعد نے کہا ہے کہ 80 ہاتھ اونچا ہوا، اور اس نے زمین کے طول عرض، نرم و سخت پہاڑی، میدانی، ریتلے، ہر قسم کے علاقوں کو گھیرے میں لے لیا، اور روئے زمین پر کوئی آنکھ حرکت کرنے والی باقی نہ رہی، اور نہ چھوٹوں یا بڑوں میں سے کوئی زندہ رہا۔ حضرت امام مالک نے زید بن اسلم سے نقل کہ اس زمانے کے لوگوں میدانی اور پہاڑی علاقوں کو بھرا ہوا تھا، اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ زمین کے ہر ٹکڑے اور علاقے کا کوئی نہ کوئی مالک اور نگہبان موجود تھا۔ ابن ابی حاتم: اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ الگ تھلگ تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہو۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا، یہ سام، حام، یافس کا بھائی تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام کنان تھا۔ وہ کافر تھا، اس کے اعمال اچھے نہ تھے، اس نے اپنے باپ کے دین اور مذہب کی مخالفت کی، جبکہ نوح علیہ السلام کے اجنبی اور غیر رشتہ دار لوگ نجات پا گئے کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کے دین اور مذہب کو تسلیم کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 42 تا 43، ترجمہ: اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا رکی، اور کہا گیا کہ ظالم قوم پر لعنت نازل ہو، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے کوئی باقی نہ بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نگل لینے کا حکم دیا اور آسمان کو تھم جانے کا حکم دیا۔ اس طرح ان پر عذاب و عطاب واقع ہوا جو اللہ کے علم کے مطابق تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، بس ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ان کو ڈبو دیا، بے شک وہ اندھی قوم تھی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بس انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے نجات دی، اور ہم نے اس کے ساتھیوں کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ان کو ڈبو دیا، بس دیکھو ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام کیسے ہوا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری ہے اور ہم نے اس کی قوم کے مقابلے میں مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یقیناً وہ بڑے برے لوگ، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور سورہ قمر میں ارشاد ربانی ہے بس ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بھری کشتی میں سوار کر کے نجات دی، بس پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب لوگوں کو غرق کر دیا، بے شک اس میں بڑی عبرت ہے اور وہ اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور یقیناً تیرا رب غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا بس ہم نے اس کو اور کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے اس کشتی کو عبرت و نشانی بنا دیا۔ اور سورہ القمر میں ارشاد فرمایا اور تحقیق ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا کر باقی رکھا، بس کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ بس بتاؤ میرا عذاب اور میرے ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں۔ اور تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سورہ نوح میں ارشاد فرمایا وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، بس آگ میں داخل کر دیے گئے، اور اللہ کے سوا انہوں نے اپنے مددگار نہ پائے۔ اور نوح نے کہا کہ اے میرے رب تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے اور بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں کو ہی جنم دیں گے۔ اور اللہ کی تعریف اور اس کا احسان ہے کہ اس نے نوح کی دعا کو قبول کیا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم نوح میں سے اللہ تعالیٰ اگر کسی پر رحم کرتا تو بچے کی ماں پر رحم کرتا۔ ابن جریر ابن ابی حاتم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 50 کم 1000 سال رہے، انہوں نے 100 سال شجر کاری کی، وہ درخت بڑے ہوئے تو ان کو کاٹا اور ان کی کشتی تیار کی، تو جب لوگ ان کے پاس سے گزرتے ان سے مذاق کرتے اور کہتے دیکھو خشکی میں کشتی
کشتی بنا رہا ہے، وہ کیسے چلے گی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ بس نوح علیہ السلام کشتی سے فارغ ہوئے تو زمین سے پانی ابلنے لگا اور گلیوں میں پھیلا تو ایک بچے کی ماں بچے پر ڈری۔ اس کو بچے سے بہت ہی زیادہ محبت تھی اور وہ اس کو لے کر پہاڑ کی طرف نکلی اور ایک تہائی بلندی تک پہنچی۔ جب پانی وہاں تک بھی پہنچ گیا، وہ بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلی گئی۔ جب پانی اس کی گردن تک پہنچا تو اس نے بچے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ اوپر اٹھا لیا، مگر وہ دونوں ڈوب گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ قوم نوح میں سے کسی پر رحم کرتا تو بچے کی ماں پر رحم فرماتا۔ یہ روایت غریب ہے اور حضرت کعب الاحبار اور مجاہد رحمہم اللہ وغیرہ سے اس کے ساتھ ملتا جلتا واقعہ مروی ہے۔ یہ حدیث موقوف اور کعب الاحبار جیسے لوگوں سے حاصل کی ہوئی معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم۔ اس سب سے غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں میں سے کوئی چلتا پھرتا شخص نہیں چھوڑا تھا، اور اس وضاحت کی موجودگی میں یہ بات کیسے کہہ دی ہے کہ عوج بن انق یا ابن اناق نوح علیہ السلام سے پہلے سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک موجود رہا، اور کہتے ہیں کہ وہ کافر، سرکش، نافرمان اور برا آدمی تھا، اور اس کی ماں آدم کی بیٹی نے اس کو زنا کے نتیجے میں جنم دیا تھا، اور اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ سمندر کی تہہ سے مچھلیاں پکڑ لیتا تھا اور ان کو سورج سے بھون لیتا تھا، اور وہ نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار دیکھ کر کہتا تھا کہ یہ تیرا تھال کیا حیثیت رکھتا ہے، اور ان سے مذاق کرتا تھا۔ اس کا قد تقریباً 3333 ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے متعلق من گھڑت باتیں تحریر کی گئی ہیں۔ اگر اس قسم کی من گھڑت اور جھوٹی باتیں کتب تفاسیر اور تواریخ میں نہ لکھی گئی ہوتی تو باغرض تحقیق ہمیں ان باتوں کو اپنی کتاب میں لکھنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی، کیونکہ وہ بےہودہ اور سطحی قسم کی ہیں اور عقل و نقل دونوں کے خلاف ہیں۔ عقل کے خلاف اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے بیٹے کو اس کے کفر کی وجہ سے تو ہلاک کر دیے اور عوج بن انق کو باقی رکھے، حالانکہ وہ بہت زیادہ ظالم اور سرکش تھا، جیسے کہ ان لوگوں نے اس کے متعلق ذکر کیا ہے۔ اور یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، حتیٰ کہ بچہ اور اس کی ماں پر بھی رحم نہ کیا، اور اس والد الزنا، سرکش، فاسق و فاجر اور شیطان صفت شخص کو چھوڑ دیا۔ اور مذکورہ روایت نقل کے خلاف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کے ذکر میں فرمایا، ترجمہ: اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی رہتا بستا شخص نہ چھوڑو۔ پھر اس قدر لمبے قد والی بات بخاری و مسلم کی حدیث کے مخالف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کا قد 60 ہاتھ تھا، اور اب تک انسانوں کے قد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ یہ نبی پاک صادق و مصدوق کی خبر ہے، جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ وہ وحی کے ذریعے بات کرتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان میں فرمایا، سورہ النجم آیت نمبر 4۔ تو اس نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کے قد میں کمی واقع ہو رہی ہے اور قیامت تک یہ کمی ہوتی رہے گی، اور اس حدیث کا مقتضا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں آدم علیہ السلام سے زیادہ لمبے قد والا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا۔ اب اس حقیقت کو چھوڑ کر اہل کتاب کے قول کی طرف کیسے دھیان کیا جائے، جنہوں نے آسمانی کتب میں اپنی مرضی سے تبدیلی و تحریف کی اور ان کی تعویل حقیقت کے خلاف کی، پھر وہ خیانت کار اور جھوٹے خود ہی اس کو نقل کر رہے ہیں۔ ان جھوٹوں پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ان پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل لعنتیں برس رہی ہیں۔ میرے خیال اور رائے میں کہ عوج بن اناق کا قصہ زندیق، بے دین، فاسق و فاجر قسم کے لوگوں کا گھڑا ہوا ہے، جو حقیقت میں انبیاء علیہ السلام کے دشمن تھے، واللہ عالم۔ مزید برآں سائنسی تحقیقات سے بھی اس واقعے میں مبالغہ آمیزی کی تردید ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کے خلاؤں میں لاکھوں کلومیٹر دور تک منجمد کر دینے والی یخ بستہ ٹھنڈک ثابت ہوتی ہے، اور ہم جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں سردی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس لیے پہاڑوں پر ٹھنڈک ہوتی ہے اور بلندی پر بادل بنتے ہیں، زیادہ بلندی پر برف اور اولے بنتے ہیں۔ اور عوج بن انق کا جھوٹا افسانہ تخلیق کرنے والا چونکہ اس سے واقف نہ تھا، اس لیے وہ اس کے قد کی مبالغہ آمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ہاتھ اونچا کر کے سورج کی گرمی سے مچھلی بھون لیتا تھا۔ بالفرض اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ اس کا قد میلوں میں تھا تو مچھلی اوپر کرنے سے بننے کی بجائے منجمد ہو جانی چاہیے۔ سچ یہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ دوسرے یہ کہ
زمین پر سورج کی تپش ہزاروں میل دور کے باوجود اتنی تیز ہے کہ انسان بے چین ہو جاتے ہیں، تو اس کے قریب جانے کی ہمت کس میں ہو سکتی ہے؟ پھر جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے التجا اور دعا کی اور معلوم کرنا چاہا کہ جب میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ ہو چکا ہے تو پھر میرے بیٹے کو کیوں غرق کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یہ تیرے ان گھر والوں میں سے نہیں ہے جن کے بچانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرما دیا تھا، سورہ ہود آیت نمبر 40، ترجمہ: اور تیرے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر جس پر پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ غرق کر دیا جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ تیرے اہل سے نہیں ہے بلکہ اپنے کفر کی وجہ سے وہ تجھ سے الگ ہوا ہے، اور اللہ کے اسی فیصلے کا نتیجہ ہے کہ وہ اہل ایمان سے الگ ہوا اور کفر و سرکشی کرنے والوں میں سے شامل ہوا اور انہی کے ساتھ ہی غرق ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب کر کے نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں، اور تیرے ساتھ بہت سی جماعتوں پر اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جن کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ جب روئے زمین پر پانی خشک ہوا اور زمین پر چلنا اور ٹھہرنا ممکن ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی سے اتر جاؤ، اور کشتی تیرتی ہوئی جودی پہاڑ پر پہنچ گئی تھی۔ یہ جزیرے میں ایک مشہور پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، سلامتی کے ساتھ اتر، تجھ پر برکت ہو، ان امتوں پر بھی جو تیری اولاد سے بعد میں پیدا ہوں گی سلامتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ سوار ایمان والوں کی نسل کو اور اولاد کو زندہ نہیں رکھا۔ نسل کا سلسلہ صرف حضرت نوح علیہ السلام سے جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ الصافات آیت نمبر 77، ترجمہ: اور ہم نے صرف ان کی اولاد کو باقی رکھا۔ آج روئے زمین پر اولاد آدم کی جتنی قومیں آباد ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام، یافس کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عربوں کا باپ سام اور حام حبشیوں کا باپ اور یافس رومیوں کا باپ ہے۔ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عمران بن حسین سے مرفوعاً مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روم سے مراد روم اول ہے یعنی یونانی، جو رومی بن نبطی بن یونان بن یافس بن نوح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، یافس اور حام، اور ان تینوں میں سے ہر ایک کے 3 بیٹے تھے۔ عرب، فارس اور رومی سام کی اولاد ہیں، یافس کی اولاد ترک، سقالیہ اور یاجوج ہیں، اور حام کی اولاد قبط، سوڈان، بربر ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مصنف کتاب فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نوح کے ہاں سام، حام، یافس پیدا ہوئے، سام کے ہاں عرب، فارس، روم والے پیدا ہوئے اور ان میں بھلائی ہے، اور یافس سے یاجوج، ماجوج، ترک اور سقالیہ پیدا ہوئے اور ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور حام سے حبشی، تاتاری، سوڈانی پیدا ہوئے۔ میں ابن کثیر کہتا ہوں کہ ابو عمرو کی رائے درست ہے کہ مذکورہ روایت سعید بن مسیب کا قول ہے۔ وہب بن منبع نے بھی اسی طرح روایت بیان کی ہے۔ مسند بازار کی مرفوع روایت میں یزید بن سنان ابو فردہ الرہاوی ناقابل اعتماد ہیں، بالکل ضعیف ہیں۔ بعد کا کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے مذکورہ تینوں بیٹے طوفان ختم ہونے کے بعد پیدا ہوئے، اور طوفان سے پہلے ان کا ایک بیٹا کنعان تھا جو طوفان کی زد میں آ کر غرق ہو گیا، اور دوسرا عابر جو اس حادثے سے پہلے فوت ہوا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے مذکورہ تینوں بیٹے اور ان کی بیویاں اور ان کی ماں نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ تورات میں بھی اسی طرح کی صراحت ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ حام نے کشتی میں اپنی بیوی سے مباشرت کی تو نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اس کی اولاد بدصورت پیدا ہو۔ پھر اس سے اس کا کالا لڑکا کنعان بن حام پیدا ہوا جو سوڈانیوں کا جد اعلیٰ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حام نے اپنے بیٹے کو سوئے ہوئے دیکھا اور ان کے سطر سے کپڑا کچھ ہٹا ہوا تھا۔ حام نے اس کو نہ ڈھانپا اور حام نے ان کے دونوں بھائیوں نے ڈھانپ دیا، اس لیے نوح علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی کہ اس کے بچوں میں تبدیلی ہو جائے اور اس کی اولاد اس کے بھائیوں کی غلام